جو سوال جاوید اختر صاحب نے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ڈیبیٹ میں کیا تھا، اور ایتھیسٹ لوگ یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، یعنی ایموشنل آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، سیم یہی سوال حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے، آپ خود ہی سن لیں۔ اگر خدا کا وجود ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، غزہ میں بچے مر رہے ہیں، طاقتور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، تو وہ مداخلت کیوں نہیں کرتا، سامنے کیوں نہیں آتا؟ مداخلت ہے تو اس کی، تبھی تو اس نے کہا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، یہ مداخلت کی ہے اللہ نے، تبھی تو یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ اشکال وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، میں سزا اس لیے نہیں دیتا کہ ایک دن میں نے آزمائش کا، امتحان کا، رزلٹ کا رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کو لٹکاؤں گا میں۔ سوال ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ ظالم کو اور مضبوط کر رہے ہیں، کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو خدا کو مانتے ہیں نا وہ تو پھر بھی ڈر کے ظلم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اگر خدا کا انکار ہونا تو دنیا میں ظلم کم نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہت سارے ظلم اس چکر میں ہو رہے ہیں کہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر خدا کا تصور ہٹا لیا جائے تو پھر دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا، ہر طرف ظلم و زیادتی ہوگی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ مان کے چلو کہ صرف ایک سال کے لیے مسلمان کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے، اسی طرح سے جو ہندو لوگ ہیں ان کے دل سے اپنے بھگوان کا ڈر نکل جائے، اور جو سکھ لوگ ہیں اگر ان کے دل سے گرو نانک کا خیال نکل جائے، اسی طرح سے عیسائی لوگوں کے دل سے عیسیٰ علیہ السلام کا ڈر، ان کا خیال نکل جائے، تو پھر سوچئے دنیا میں کتنا ظلم ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا نے کبھی اتنا ظلم نہیں دیکھا ہوگا جتنا کہ اسے ایک سال کے اندر دیکھ لے گا، اتنی برائی کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنا کہ اسے ایک سال کے اندر دیکھ لے گا۔ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا پھر نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ ڈیبیٹ کے اندر میں جاوید صاحب نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ خدا کی خدائی میں انصاف نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں جب مفتی شمائل صاحب نے دلائل کے انباء لگانے شروع کر دیے، جب طرح طرح کی مثالیں دینی شروع کر دی، تو پھر آخر میں اس بات پر وہ متفق ہو گئے کہ خدا کی خدائی میں انصاف ہے، یعنی نیچر میں انصاف ہے، کیونکہ اگر صرف انسانوں پہ نربھر کریں گے تو انسان تو بہت ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان غلط ہوا اور مرنے کے بعد یعنی آخرت میں کچھ بھی نہیں نکلا تو پھر اس میں مسلمان کا کچھ نقصان نہیں، لیکن اگر ملحد غلط ہوا یعنی ایتھیسٹ غلط ہوا اور مرنے کے بعد اللہ، حساب، جہنم سب نکل آیا تو پھر نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔ تو اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محفوظ راستہ اختیار کیا جائے۔